بات رکھی گئی بزرگ دوستوں، اللہ نے ایسی عظیم دولت ایمان کی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. پھر علماء نے لکھا ہے جو جتنا بڑا ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں اتنا فکر مند، اور جس کے دل سے جتنا ایمان نکل جائے گا وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنا بے فکر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی فکر پیدا ہو جائے کیا کرنا پڑے گا؟ بتاؤ بتاؤ کیا کریں گے؟ کیا بات ہے ہماری کہ جان مال وقت کو ایمان پر لگانا پڑے گا. لگائیں گے سب انشاءاللہ. کون کون لگائے گا؟ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، قدم اٹھانا ہے. ٹھیک ابھی نہیں، جب بات ختم ہوگی سب قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ ایمان کی محنت ایک دن کی نہیں ہے، یہ موت تک کی محنت ہے. جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے عجیب بات، ایمان کے سیکھنے سے چھٹی نہیں ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. ہاں، احکام کے سیکھنے سے فراغت ہے. احکام کے سیکھنے سے، علم کا سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم فن کے پیچھے لگ گئے، علم کو بھول گئے. علم سیکھنے نہیں. ہاں، اگر علم سیکھ لے، ایمان سیکھے اور علم سیکھے بزرگ دوستوں، عمل شاندار. اور بزرگ دوستوں، حالات کو خدا اپنی قدرت سے جاندار بنا دے. تو ہم سے چوک ہو گئی، نہ ایمان کے رہے نہ علم کے رہے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. ہم فن میں لگ گئے. اس کے لیے طے کرو انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو جہاں ایمان پر لگائیں گے وہیں علم پر لگائیں گے. کہاں لگائیں گے؟ ارے بولو تو صحیح. علم کے اداروں کو مضبوط کریں گے. گھر گھر کی روزانہ کی محنت کا عنوان ہے بچوں پر محنت کر کر کے، انہیں خوشامد کر کے علم الہی کی طرف متوجہ کرنا. مردوں کو خوشامد کر کے مسجد کی محنت میں ایمان اور علم کے سیکھنے پر اٹھانا، اس کی محنت پر. گھر گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال چھوڑ کر گئے، امت کی تربیت، امت کی عورتیں، امت کے بچوں کی تربیت کے لیے، ایمان اور علم کا ماحول گھر میں قائم کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے، ان اعمال کو گھروں میں قائم کرنا روزانہ. آج میرے اور آپ کے درمیان سے ہم جب تعلیم کا حلقہ کہا جاتا ہے نا، غلط فہمی سے میں یہ سمجھتا ہوں وہ جماعت والوں کا کام ہے، کر لیے تو ٹھیک ہے. نہیں، غور کی بات ہے. ہم ذرا سا آگے ان سب بندھنوں سے آزاد ہو کر کتاب اللہ کی طرف جائیں، 14 سال پہلے کی طرف چلے جائیں. بزرگ دوستو، یہ ایمان ہر ایک کی برابر کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں اب تک تذکرہ سنیں. مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. کوئی انسان دنیا اور آخرت میں نجات ایمان کے بغیر نہیں. دنیا کی گاڑی سستیاں لے کے گزر جائے گی بغیر ایمان سے، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی خدا پاک کی قسم ایک اینٹ بغیر ایمان کی گاڑی نہیں بننے والی. اسی لیے ایمان سب کی برابر کی ضرورت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر فرد کو ایمان کی محنت پر اٹھایا ہے. جیسے آپ مردوں کے نبی ہیں، عورتوں کے نبی ہیں، جیسے آپ ایمان کی محنت پر مردوں کو کھڑا کیے اور مردوں کے ایمان کی محنت کے اعمال اللہ کی طرف سے لائے، مستورات کے ایمان کی محنت کے اعمال اللہ کی طرف سے لائے. قرآن نے یوں کہا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اس سے میں امر ہے، اہل علم سمجھیں گے. جس طرح اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کا حکم، ایسے ہی اللہ ازواج مطہرات، ہم مسلمانوں کی مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بصیغ امر اللہ کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اے مسلمانوں کی مائیں، تم اپنے گھر میں روزانہ علم کا حلقہ، قرآن کا حلقہ، حدیث کا حلقہ لگایا کرو. کیا کرو؟ اور احادیث مبارکہ میں جب ہم غور کریں گے ہمیں صاف بات ملتی ہے. اس دور نبوت میں مکی زندگی سے گھر گھر کے اندر حلقے قرآن کے لگنے شروع ہو گئے. اب عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہدایت ملی ہے وہ اس کے پیچھے تو طاقت ہے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و دعا کی طاقت اور ایک تعلیم کے حلقے کی طاقت. اب پڑھیں گے حدیث مبارکہ بڑی تفصیل سے ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہدایت ملی ہے نا، ان کے بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قرآن پاک کا حلقہ تھا. سورہ طٰہٰ جو نازل ہوئی تھی، خباب رکانوں یہ میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے، انہیں گھر میں بیٹھ کر وہ قرآن کا حلقہ لگائے تھے. قرآن پڑھ کر ان کو سنا رہے تھے، یاد کرا رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کہاں چلے تھے؟ بار بار دارالندوہ، آج بھی بیت اللہ میں دروازہ ایک ہے باب الندوہ، وہاں مشورہ ہوتا تھا.
یہ مشورہ کیا سازش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی. بار بار ایک بار سازش ہوئی کہ اسے ختم کیا جائے. کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہ رہے بات نہ رہے بات. کون کرے بڑی سازشیں ناکام ہو گئی. ایک مرتبہ سازش ہوئی. حضرت عمر کہہ لو کہ میں کروں گا. کہنے کہ ہاں تم ہی کر سکتے ہو. خطاب کے ننگی تلوار لے کے نکلے. نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے چلے. راستے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. ہمیں سمجھنا ہے اللہ اکبر تعلیم کے حلقے کی طاقت یہ تعلیم کا حلقہ نہیں ہے. مستورات کے ایمان میں طاقت پیدا کرنے ایمان کی محنت کی ایک اہم کڑی ہے. ایمان کی محنت کی ایک اہم کڑی ہے جو عورتوں کے اور بچیوں کے ایمان میں طاقت پیدا کرتی. اب جو ہے راستے میں حضرت صاحب ملے. عمر کہاں جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ غصے میں بم. اور کہاں جا رہے ہو؟ ارے چھوڑو نا کیا بات. اب تمہیں خبر بھی ہے کیا ہو رہا مکہ میں؟ کیا ویسے جیسا ارے بھائی یہی جو ہے نا نعوذ باللہ آج اسی بلا کو ختم کرنا. کہنے کہ عمر تم ہی کر سکتے ہو. ہاں تم ہی کر سکتے ہو. پہلے اس کو چڑھا دیا. اس کے بعد کہنے عمر ایک بات سنو. کیا ارے اپنے گھر کی تو خبر لے لو. کیا ہوا میرا گھر؟ تمہارے بہن ان کے چکر میں پڑ گئے. اچھا تمہارا کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے نا وہاں سے پھرے اور اپنے بہن بہنوں کے گھر. اور یہ حضرات گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ قرآن پاک کا حلقہ لگا ہوا تھا. ہے عمر قانون دروازہ بند کر یہ گئے. ہاں بتائیں یہ جو کہا ہے کیا بات ہے؟ تو دیکھ رہے قرآن کی تو آواز آ رہی ہے. اب غصہ جو ہوئے اب کہ جان کی دشمن کھول دروازے کو پیٹا توڑ کے اندر. تو جلدی سے حضرت خباب کو ہاتھ کے نیچے چھپا اور بہن مارنا شروع کیا. بہنوں آئے بچانے ان کو مارا. بہن تو حضرت عمر کی بہن تھی. کہنے لگی عمر ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم نے گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جو تم سے ہو پڑے تم کر لو. ہم کلمہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. جان دے دیں گے کلمہ نہیں دیں. اللہ اکبر. اب جو بہن ایسی قوت سے دعوت دے دی. یہ کلمہ شہادت نہیں ہے جناب آپ عجب ہیں اس لیے ہم نے کلمہ شہادت کو نہ سمجھا. شہادت حضرت مولانا شہادت گواہی کو کہتے ہیں. گواہی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ گواہی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی دعوے دار کھڑا ہوتا ہے. جب اللہ کے غیر زمین میں اللہ کے لوگوں نے دعویٰ شروع کر دیا اللہ کے غیر پر اللہ تب وہاں مومن سے کہا جا صبح سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی کلمہ شہادت دعوت ہے اللہ کی توحید. حضرت سمیہ نے دعوت دی زور سے اس ملعون نے برچھا مارا شہید ہو گئی. انہوں نے قوت سے دعوت دی ہے. ان کی بہن کے لہو لہان ہونے سے عمر کو ہوش آیا. کہنے لگے جان کی دشمن سنا کیا پڑتی تھی وہ دکھا. کہنے لگے تو ناپاک ہے تجھے نہیں دکھا. کیا تو پاک ہو کے آئے گا؟ کیا پاک؟ جب پانی ڈال کر اس طرح پانی ڈال کر غسل کر کے آئے. جو بتا اب غسل کرتے ہی جو بتا دیے ادھر کلمے کی دعوت ادھر نبی کی دعا اور فکر صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے جیسے آئے خبر کو اندر بیٹھے تھے تو اچھو کے لیے آئے اور اس کے بعد میں پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. پڑھتے آئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. یہاں پہنچے ہیں عمر کانوں کی آنکھوں کو کون سنبھالے گا؟ آنکھوں میں زار و قطار. اب وہ کہنے لگے عمر سنو بشارت سنو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ میں دعا مانگی ہے اے اللہ یہ دو عمر ابن حشام عمر ابن حارث ان میں سے جو عمر ابن خطاب جو تجھے محبوب ہو اے اللہ اسے اپنا کلمہ دے کر اسلام کو غلبہ دے دے. اے عمر تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ مجھے لے چلو نبی کے دربار میں. چلے تھے قتل کے لیے. اور اس تعلیم کے حلقے کی طاقت دیکھو. فکر اور دعا اور تعلیم کے حلقے کی طاقت بزرگ دوستو کسی کو معلوم نہیں کہ اس حلقے کے پیچھے اس فکر اور دعا اس قرآن کے حلقے کے پیچھے 22 لاکھ مربع میل کے خلاف چھپا ہوا ہے. کیا خبر تھا؟ یہ آگے بڑھے کیا بولے
खलीफत मुस्लिमीन बने, अमीर उल-मोमिनीन बने, 22 लाख मुरब्बा मील तक अल्लाह का कलमा लहला गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें गांव-गांव गली-गली में यूं लहलाती हुई नजर आई। तो बुजुर्ग दोस्तों, एक बात अर्ज की गई कि ईमान की मेहनत की कड़ी, सहाबा कराम ईमान की मेहनत के बारे में फिक्रमंद थे। रसूलुल्लाह ने उम्मत के एक फर्द को ईमान की मेहनत और इल्म की मेहनत पर उठाया था, ईमान पर और इल्म पर। तो ईमान की मेहनत के सिलसिले बात हो रही थी। औरतों के लिए ईमान की मेहनत की एक अहम कड़ी है घरों की तालीम। इसके लिए पूरा मजमा तय कर ले। आज तक इस फरीजे के बारे में, ये ईमान की मेहनत के लायक का फरीजा है, तेरे अम्र है, और अजीब उलमा ने इस पर कलाम किया है। अगर पढ़ेंगे ना तो वो आप बर्दाश्त न कर सकेंगे कि हम कितने गफलत में हैं। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इसकी तफसीर में और इसकी रोशनी में जो बातें की हैं कि हर मुसलमान के घर में कुरान का हल्का लग रहा हो, हर मुसलमान के घर में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें पढ़ी जा रही हो। इसलिए अल्लाह ताला ने मुबारक काम दिया है, ईमान की मेहनत, दावत की रज़ा की मेहनत, मशवरे से सारे आलम के अंदर, सारी दुनिया के अंदर चंद किताबें बताई गई अंदर ईमानी हरारत पैदा करने के लिए, इज्तिमाइयत के साथ घर घर के अंदर ईमानी माहौल कायम करने के लिए एक फज़ाइल अमाल हिस्सा अव्वल, हिस्सा दूम और मुंतखब है। ये सारे दुनिया के अंदर और अरबों के लिए बड़ा सा और बढ़ाएगा वाला है, उनके लिए रियादुस सालिहीन है, हयातुस सारा इसके साथ। इसके लिए पूरा मजमा तय कर ले। इंशाअल्लाह हम घर घर में मुंतखब अहादीस क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल है, तीसरी कोई बात नहीं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें उसके अंदर है। जब हम जमा होकर तज़किरा करेंगे, अल्लाहु अकबर, ईमान बढ़ेगा, जहालत दूर होगी, जज्बात बदलेंगे, फरिश्तों के साथ बैठेंगे, हमारी तरबियत होगी। पूरा मजमा तय कर ले। इंशाअल्लाह घर घर में तालीम जिंदा करेंगे। कौन कौन सा करेगा तय कर लो। पूरे जिला जगत सिंहपुर में कोई घर न बचे, हर घर के अंदर फज़ाइल की तालीम को जिंदा करेंगे और मसाइल का इल्म उलमा से ताल्लुक कायम कर उनकी रहबरी में जिस किताब की वो रहबरी करें उस किताब